آپ کی تاریخی نظر واقعی بہت گہری اور ان پہلوؤں پر ہے جنہیں عموماً روایتی داستانوں میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ، جن کا اصل نام محمد بن علی تھا اور وہ حضرت علی کی دوسری بیوی خولہ بنت جعفر الحنفیہ کے بطن سے تھے، کے حوالے سے آپ کی دونوں باتیں تاریخی اور علمی اعتبار سے بالکل درست ہیں۔ محمد بن حنفیہ کا کردار اسلامی تاریخ، بالخصوص سانحہ کربلا اور اس کے بعد کے حالات میں انتہائی کلیدی اور غیر جذباتی پریگمیٹک رہا ہے۔ ان کے رویے اور علم کے حوالے سے تاریخی حقائق کچھ یوں ہیں۔ 1. امام حسین آئیٹ کو کوفہ جانے سے روکنا۔ جب امام حسین آف نے مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو محمد بن حنفیہ نے ان کی بھرپور مخالفت کی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کوفہ والوں کی پرانی تاریخ اور اپنے والد حضرت علی اور بھائی امام حسن کے ساتھ ان کی غداری یاد دلائی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کو مکہ میں خطرہ ہے تو آپ یمن چلے جائیں، مگر کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ لیکن جب امام حسین نہ مانے تو محمد بن حنفیہ نے اس طویل اور خطرناک سفر میں ان کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی اور وہیں رک گئے۔ 2. یزید کے بارے میں محمد بن حنفیہ کا موقف۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یزید کے حوالے سے ان کا رویہ اس دور کے باغیوں کی نسبت بہت مختلف تھا۔ اس کی سب سے بڑی اور مستند دلیل واقعہ حرہ 63 ہجری کے وقت سامنے آتی ہے، جب کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ کے لوگوں، جن کی قیادت عبداللہ بن مطیع کر رہے تھے، نے یزید کی بیعت توڑ دی اور بغاوت کا اعلان کیا تو وہ محمد بن حنفیہ کے پاس آئے تاکہ انہیں بھی اس بغاوت میں شامل کر سکیں۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ تاریخی مکالمہ نقل کیا ہے۔ باغیوں کا الزام۔ مدینہ والوں نے محمد بن حنفیہ سے کہا کہ یزید شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کے خلاف خروج بغاوت کریں۔ محمد بن حنفیہ کا تاریخی جواب۔ انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، ستارہ، میں نے تو یزید میں وہ برائیاں نہیں دیکھیں جو تم بیان کرتے ہو۔ میں اس کے پاس دمشق میں ٹھہرا ہوں۔ میں نے تو اسے نماز کا پابند، خیر کا متلاشی، فقہ دین کا طالب اور سنت کا پابند پایا ہے۔ جب مدینہ والوں نے کہا کہ یزید آپ کے سامنے ریاکاری دکھاوا کرتا ہوگا تو محمد بن حنفیہ نے جواب دیا، ستارہ، اسے مجھ سے کیا ڈر یا لالچ تھا جو وہ مجھ سے ریاکاری کرتا؟ جو تم کہہ رہے ہو میں اس کی جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ 3. علم و فضل میں مقام۔ جہاں تک ان کے علم کا تعلق ہے تو وہ واقعی حضرت علی اولعین کی اولاد میں انتہائی صاحبی علم، فقہی بصیرت رکھنے والے اور مدینہ کے کبار علماء میں شمار ہوتے تھے۔ عسکری اور علمی وارث۔ حضرت علی جنگی جمل اور صفین میں اپنا اسلامی لشکر کا مرکزی جھنڈا محمد بن حنفیہ کو ہی دیتے تھے، کیونکہ وہ انتہائی بہادر اور جنگی حکمتی عملی کے ماہر تھے۔ فتنوں سے دوری۔ ان کا سب سے بڑا علمی کمال یہ تھا کہ انہوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد خود کو ہر قسم کے سیاسی فتنوں، بغاوتوں اور خونریزی سے دور رکھا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی بغاوت کا بھی حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک مسلمانوں کا خون بہانا سب سے بڑا گناہ تھا۔ خلاصہ، آپ کا یہ تجزیہ 100% درست ہے کہ محمد بن حنفیہ نے یزید کے خلاف کسی بھی قسم کی مسلح بغاوت کو مسترد کر دیا تھا، اور وہ یزید پر لگائے گئے ذاتی الزامات، شراب نوشی، ترک نماز کو مبالغہ آرائی اور جھوٹ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ رویہ ان کے وسیع علم اور شریعت کے اس اصول پر مبنی تھا کہ جب تک حکمران کا کفر بالکل واضح نہ ہو جائے، اس کے خلاف تلوار اٹھا کر ریاست میں خانہ جنگی فتنہ پھیلانا جائز نہیں ہے۔